بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونصلي ونسلم على رسوله النبي الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين. حضرت حکیم الامت مجدد الملت حضرت مولانا شاہ اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک موقع پہ ارشاد فرمایا کہ ہمارے استاد شیخ الہند حضرت مولانا محمود الحسن صاحب دیوبندی رحمۃ اللہ علیہ جب مالٹا سے رہا ہو کر دیوبند تشریف لائے تو حضرت گاؤں تکیے کے ساتھ ٹیک لگا کر تشریف فرما تھے اور بہت بڑی تعداد میں آپ کے شاگرد جو اپنے زمانے کے بڑے بڑے علماء اور بڑے بڑے مشائخ تھے وہ آپ کی خدمت میں تشریف فرما تھے آپ کی باتوں کو آپ کے ملفوظات کو سننے کے لیے. اب حضرت شیخ الہند مولانا محمود الحسن دیوبندی رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد کیسے ہوں گے؟ خود حکیم الامت آپ کے شاگرد، پھر حضرت مولانا محمد انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ آپ کے شاگرد، حضرت مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ، بڑے بڑے اکابر حضرت شیخ الہند مولانا محمود الحسن دیوبندی رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد. ظاہر ہے کہ جب استاد جیل سے رہا ہو کر دیوبند تشریف لائیں تو کتنا بڑا مجمع آپ کی خدمت میں موجود تھا. تو حضرت شیخ الہند مولانا محمود الحسن دیوبندی رحمۃ اللہ علیہ ایک لگائے ہوئے تھے، اٹھ کر بیٹھ کے اہتمام کے لیے اور حاضرین کو خطاب کیا اپنے زمانے کے نامور علماء کو کہ میں نے جیل کی تنہائیوں میں بہت غور کیا، اللہ تبارک و تعالیٰ سے بہت دعائیں کی، بہت مناجات کیا ہے. اللہ اس امت کے زوال اور پستی کے اسباب میرے دل پر آپ الہام فرما دیجیے، القاء فرما دیجیے. کس وجہ سے امت اس قدر انحطاط کا اور پستی کا شکار ہو گئی؟ جگہ جگہ مصیبتیں ہیں، پریشانیاں ہیں، انفرادی بھی اجتماعی بھی. تو فرمایا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے میرے دل پر القاء فرمایا کہ اس امت کی پستی کے اور زوال کے دو ہی سبب ہیں. ایک قرآن کریم کو چھوڑنا اور دوسرا امت کا آپس میں انتشار اور افتراق، آپس کی گروہ بندیاں، آپس کی فرقہ بندیاں اور آپس کا اختلاف. تو فرمایا میں یہ جیل کی تنہائیوں میں عہد کر کے آیا ہوں کہ واپس جا کر قرآن کریم کی تعلیم کو عام کروں، ان کے الفاظ کی تعلیم کو بھی عام کروں گا اور اس کے لیے جگہ جگہ مکاتب کھولے، اس کے معنی کی تعلیم کو بھی عام کریں گے، اس پر عمل کے حوالے سے بھی دعوت کو عام کریں گے. حضرت حکیم الامت مجدد الملت مولانا شاہ اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ آپس کا افتراق بھی دراصل قرآن پاک کو چھوڑنے کی وجہ سے. قرآن پاک اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ایسی کلام اور ایسی عجیب اور ایسی بلا کی تاثیر والی کلام ہے، اگر کوئی شخص اخلاص کے ساتھ اور للہیت کے ساتھ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے اس کلام کو پڑھے، اس کے اندر ایسی تاثیر ہے کہ اس کا جی چاہے گا کہ میں قرآن پاک کے مضامین کے سامنے پھوٹ پھوٹ کے رو.
اور عجیب انسان کے اندر ہلچل پیدا کرنے والے مضامین اور آیات کریمہ ہیں. آپس کا اشتراک اور انتشار بھی قرآن پاک کو چھوڑنے کی وجہ سے ہے. اگر امت کو قرآن پاک کی طرف بلایا جائے اور قرآن پاک کی دعوت دی جائے تو فرقہ بندی اور یہ اشتراک بھی ختم ہو جائے. اسلام کی اور سب سے بڑی خدمت اور اس وقت کی سب سے بڑی ضرورت یہ ہے کہ قرآن پاک کی تعلیمات کو عام کیا جائے، اس کی دعوت کو عام کیا جائے. اس کے اندر اتنی تاثیر ہے، مغربی دنیا میں بھی اگر انگریز بھی قرآن پاک کی تلاوت سنتے ہیں، خالی تلاوت، نہ اس کو ان کا معنی کا پتہ، نہ مطالب کا، نہ معارف کا، نہ علوم کا، کسی چیز کی خبر نہیں، ان کی آنکھوں سے بھی آنسو جاری ہو جاتے ہیں. ایسے کتنے واقعات اور مشاہدات. ایک بہت بڑی کانفرنس میں مصر کے صدر، غالباً اس زمانے میں جمال عبد الناصر تھے، شیخ عبد الباسط، قاری عبد الباسط عبد الصمد رحمہ اللہ تعالی کو لے کر روس گیا اور اپنی تقریر سے پہلے انہوں نے جہاں بڑے بڑے سربراہان مملکت تھے ان سے اجازت لے کر کہ میں اپنی تقریر سے پہلے قرآن پاک کی تلاوت کراؤں گا. قاری عبد الباسط نے وہاں تلاوت کی. وہ کمیونسٹ، وہ دہری، جن میں کوئی مذہب نہیں، ان کی آنکھوں سے بھی آنسو جاری تھے. اور یہ قاری عبد الباسط نے بات خود پاکستان کے ایک بزرگ کو بتائی جن کی ان سے ملاقات ہوئی، اور ان بزرگ نے اپنے بیان میں یہ ذکر فرمایا. اور اس وقت بھی پوری دنیا، مغربی دنیا، مغربی سے مراد پوری غیر مسلم دنیا، چاہے مشرق میں، مغرب میں اور مسلمان بھی، ان کے دلوں میں ایک بہت بڑی پیاس موجود ہے، لیکن ان کو معلوم نہیں کہ ہمیں پیاس کس چیز کی. پیاس سب کو محسوس ہوتی، بہت بڑی روحانی پیاس، لیکن پتہ نہیں کہ یہ پیاس کس چیز سے بجھے گی اور کس چیز کی. لیکن جیسے ہی ان کو قرآن ملتا ہے اور وہ قرآن کریم کی آیات سنتے ہیں یا مضامین پڑھتے ہیں اور کہیں سے ان کو یہ نعمت حاصل ہو جاتی ہے، اس وقت ان کو احساس ہوتا ہے کہ ہمیں غیر شعوری طور پر جس چیز کی پیاس تھی وہ قرآن مجید. بلکہ میں تو یہ کیا کرتا ہوں کہ قرآن پاک کی تاثیر کا اس سے بڑا واقعہ کیا ہو سکتا ہے. جب سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے، وہ آن صلی اللہ علیہ وسلم سید الاولین والآخرین، اس کائنات کی سب سے بزرگ ترین ہستی کا کام تمام کرنے کے لیے تلوار ہاتھ میں لے کر نکلے تھے. اس سے بڑی شقاوت، سنگ دلی، دل کی سختی کی کوئی اور مثال تاریخ میں بیان نہیں کی جا سکتی. پچھلی امتوں میں بھی ایک سب سے بڑے بدبخت گزرے جس کا قرآن نے خود ذکر فرمایا. اگر کسی سے سوال کیا جائے دنیا میں سب سے بڑا بدبخت کون تھا، اس کا جواب قرآن میں موجود ہے. اذ انبعث اشقاها، اذ انبعث، وہ شخص جس نے حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی کو قتل کرنے کا ارادہ کیا اور پھر اپنے ناپاک ارادے کی تکمیل کی. قرآن نے فرمایا وہ اس دھرتی کا سب سے بڑا بدبخت انسان ہے. حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی اللہ کی نشانی تھی.
آپ غور فرمائیں، سرکار دو عالم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر کوئی نشانی اور نعمت عظیمہ اس دھرتی میں تصور کی جا سکتی؟ جو ان کے لیے اٹھ جائے تلوار ہاتھ میں لے کر، اس کی شقاوت کا کیا حال ہے، اس کے دل کی سختی کا کیا حال ہے۔ لیکن واقعہ آپ سب حضرات جانتے ہیں، جس وقت گھر میں آئے اور مار پیٹ کے بعد جب سورہ طٰہٰ کی ابتدائی آیات سنی، وہی ڈھیر ہو گئی۔ قرآن کی ایسی تاثیر کہ سورہ طٰہٰ کی ابتدائی چند آیات نے جو حالت کفر اور انتہائی گہری تاریکی میں انہوں نے جو قرآن کی آیات سنی، اس شقاوت اور قساوت کی حالت میں بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے عظیم ترین سعادت میں بدل دی اور اسلام کی توفیق اللہ تبارک و تعالیٰ نے نصیب فرما دی، اور سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ کے دل میں ایمان کی آخرت کی فکر پیدا فرما دی۔ پہلی صفائی تو قرآن کی آیات نے کی، پہلی صفائی قرآن کی آیات نے، اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر مسلمان، اور کیا قرآن نے ان کو شان عطا فرمائی، خیارہم فی الجاہلیۃ خیارہم فی الاسلام اذا فقہوا۔ زمانہ جاہلیت میں جو لوگ ان میں خیار، اعلیٰ درجے کے، اونچی صلاحیتوں والے، وہ اسلام میں آ کر بھی سردار بن جاتے ہیں اگر وہ دین کی باریک سمجھ حاصل کر لے اور تفقہ فی الدین حاصل کرے، اور یہی شان حضرت عمر فاروق کو حاصل ہوئی، اور ایسی استعداد حاصل ہوئی، استعداد اور قابلیت روحانی طور پر، علمی طور پر ایسی حاصل ہوئی، ایمانی طور پر، کہ اگر نبوت کا دروازہ بند نہ ہوتا تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اب ان کی استعداد اتنی تھی کہ یہ نبی بن جاتے، لو کان بعدی نبی لکان عمر۔ استعداد فرمائی، ان کی صلاحیت اور ان کی قابلیت اور ان کا مقام اتنا اونچا تھا، لیکن چونکہ نبوت کا دروازہ بند ہو گیا اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں آیا۔ دیکھا جی قرآن پاک کی یہ تاثیر، اس سے بڑھ کر ہمارے پاس کوئی مثال۔ اور پھر دوسری طرف غزوہ بدر کے بعد جب حضرت جبیر بن مطعم رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ طیبہ گئے اپنے بعض قیدیوں کے بارے میں گفتگو کرنے کے لیے، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جب مسجد نبوی کے قریب پہنچے تو آپ مغرب کی نماز پڑھا رہے، اور مغرب کی نماز میں آپ سورہ والطور و کتاب مسطور کی آیات کی تلاوت فرما رہے۔ جبیر بن مطعم کہتے ہیں ابھی مسلمان نہیں ہوئے، جب یہ آیت میں نے سنی آپ کی زبان مبارک سے ان عذاب ربک لواقع، مجھے یوں معلوم ہوا، یوں لگا، مجھے یوں پورا 100% یقین ہونے لگا تھا ابھی زمین پھٹے گی اور میں اندر غرق ہو جاؤں گا یا آسمان ٹوٹ کر مجھ پر گر پڑے۔ ایسے ایک دو واقعات ہیں۔ ابو جہل جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی دشمنی میں نمبر 1 تھا، متکبر، متعصب، غلاف کعبہ کے پردوں کے پیچھے چھپ کر قرآن پاک سنتا تھا، اس کو کچھ حاصل ہوتا تھا لیکن اس کی شقاوت، اس کا کبر آگے رکاوٹ بن گیا، وہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی میں نہ آیا، یہ شرف اس کو حاصل نہ، ہمیشہ کے لیے بدبخت ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کلام میں، قرآن مجید میں یہ تاثیر رکھی، اور امت کی پستی اور زوال کا سبب، انحطاط کا سبب، اہل علم کی شان پرواز میں کوتاہی کا سبب بھی قرآن پاک سے دور ہے۔ جو اس کے ساتھ والہانہ، عاشقانہ، عارفانہ، طالب علمانہ، محققانہ، مبلغانہ، داعیانہ تعلق ہونا چاہیے تھا وہ نہیں ہے۔
ہمارے درس نظامی میں بھی اس کو پیچھے کر دیا گیا. وہ حقیقت تو نہیں کہی جا سکتی فنبذوا وراء ظہورہم، کیونکہ وہ کفر کی مثال دی ہے، لیکن ترجیحات کو دیکھتے ہوئے یہ محاورہ اس پر صادق آتا ہے کہ ہماری ترجیحات میں باقی علوم و فنون وہ چیزیں چمک دمک والی تو ہیں، لیکن قرآن مجید اس کی جیسی شان ہے، ایسا والہانہ تعلق نہیں ہے. پھر عام جگہ جہاں بھی محنت ہوتی ہے قرآن پاک کے الحمدللہ مکاتب، جو قرآن پاک کی لفظی تعلیم دینے والے، قرآن پاک کی تجوید کی تعلیم دینے والے، وہ تو موجود ہے جگہ جگہ، لیکن ایسے مکاتب نہیں ہیں جو اس دعوت کو لے کر چلیں جو قرآن نے خود کہی ہے. اور قرآن عظیم کا سب سے اعظم جو مقصود ہے وہ ہے تدبر فی القرآن. افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها. یہ لوگ قرآن پاک میں غور کیوں نہیں کرتے؟ اس میں تدبر کیوں نہیں کرتے؟ اس میں غور و فکر کیوں نہیں کرتے؟ کیا ان کے دلوں پر قفل لگے ہو؟ یہ قضیہ مانعۃ الجمع ہے، مانعۃ الخلوف بھی. دونوں چیزیں خالی بھی نہیں ہو سکتی کہ نہ تو تدبر فی القرآن کریں اور نہ ہی ان کے دلوں پر قفل لگا ہوا، اور دونوں جمع بھی نہیں ہو سکتی کہ قرآن پاک میں غور و فکر اور تدبر بھی کر رہے ہوں اور پھر بھی ان کے دلوں پر تالے لگے ہوئے ہوں اور پھر بھی ان کے دلوں پر قفل لگے ہوئے. ایک چیز لازمن ہے، اگر قرآن پاک میں تدبر کی عادت ہے اور یہ صفت محمودہ ان کو حاصل ہے تو اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرے ان کے دلوں پر قفل نہیں ہے. اور اگر قرآن پاک میں تدبر اس کی عادت نہیں، یہ معمول نہیں، تو فکر کی ضرورت ہے کہ دلوں پر قفل لگا ہوا ہے، اس قفل کو کھولنے کے لیے. اور قفل کھلے گا بھی تدبر فی القرآن سے. اور قرآن پاک میں کتنا بڑا شکوہ ذکر فرمایا جو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم رحمت کائنات میدان قیامت میں اللہ تعالیٰ کے حضور پیش کریں. وقال الرسول یا ربی ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا. اس دن پیغمبر کہیں گے اے میرے رب میری اس قوم نے قرآن کو چھوڑ دیا. اس کی بہت ساری صورت میں ایک مثال سے عرض کرتا ہوں. اگر آم کا بہت بڑا درخت ہو، ہمارے ہاں چونسا انوٹ روڈ سب سے اعلیٰ آم سمجھا جاتا ہے، اس کا درخت ہے، آم لگے ہوئے، پکے ہوئے رسیلے آم ہیں، اوپر ہی پک گئے. بتائیے یہ آم کے بہت سارے فائدے ہیں. اگر کوئی کہے کہ اس درخت کے فائدے گنوائیں، اگر وہ کہے جی آنکھوں کو بہت بھلا معلوم ہوتا ہے تو اس فائدے کا انکار کیا جا سکتا ہے؟ یہ ہے فائدہ. اگر کہے جی اس کا سایہ بہت اچھا ہے تو یہ فائدہ بھی ہے، اس کا بھی انکار نہیں کیا جا سکتا. اگر کوئی شخص کہے جی آم کی لکڑیوں سے ایندھن بہت اچھا بنتا ہے، یہ فائدہ بھی ہے، اس کا انکار بھی نہیں کیا جا سکتا. اگر کوئی کہے اس کی لکڑیاں لے کر ہم اپنی چیزیں الماری یا دوسری چیزیں دروازہ بنا سکتے ہیں، یہ فائدہ بھی اس سے حاصل ہو سکتا ہے. اگر کوئی یہ کہے اس سے فضا میں بہت اچھا اثر پیدا ہوتا ہے، فضا خوشگوار ہوتی ہے، یہ درخت بہت زیادہ ماحول دوست ہے، تو یہ فائدہ بھی ہے. اگر کوئی کہے جی اور گہری سوچ میں چلا جائے کہ جی اس کے اوپر جو آم جو کیری ہے اس کا اچار بہت اچھا بنتا ہے، بتائیے یہ فائدہ بھی ہے یا نہیں؟ یہ سارے فائدے ہیں. لیکن آپ ذرا انصاف سے بتائیے کیا یہ سارے فائدے اس آم کے پیڑ سے اصل مقصود ہے یا مقصود اور ہے؟ اصل مقصود یہ ہے کہ اس کا رسیلہ پھل جو اللہ نے اس پر لگایا ہے اس کو مزے لے لے کر کھائے، اور اسی کو اس کی صحیح معلوم ہوگا کہ اصل اس درخت کا پھل اس کا ہے. قرآن پاک کے سارے فوائد ہیں، سب مسلم ہیں، ساری ضروریات ہیں اس میں سے کسی کا انکار نہیں. اور ساری محنتیں، ساری کوششیں اللہ تعالیٰ کی رضا کا ذریعہ ہیں اور سب مسلم ہیں. اس کے الفاظ کو سیکھنا، اس کی تلاوت، اس کی تجوید، اس کی قراءات،
سب چیزیں، لیکن سب سے بڑا مقصود تو اس کا قرآن پاک کے اندر تدبر ہے. تدبر بغیر ترجمہ کے قرآن پاک کے ساتھ گہری مناسبت کے کیسے حاصل ہو. اور پھر اس مقصود کے حوالے سے بہت زیادہ غفلت ہے، اور انقلاب اور تبدیلی گھروں میں، دفتروں میں، انفرادی سطح پر اور اجتماعی سطح پر اس کے بغیر نہیں آئی. یہ جو لوگ بہت سارے متفکر فکر مند حضرات جو کہتے ہیں ان کی بات درست ہے کہ پورے معاشرے میں تبدیلی آنی چاہیے، قومیں بدل جانی چاہیے، انقلاب آنا چاہیے. یہ یاد رکھیں، کسی قوم میں انقلاب، کسی معاشرے میں تبدیلی فرد کی تبدیلی کے بغیر نہیں آ سکتی. قرآن نے صاف اعلان فرمایا ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم. جب تک یہ اپنی اصلاح نہیں کریں گے، تبدیلی نہیں لائیں گے، ہم اس کے مجموعے میں بھی تبدیلی نہیں لائیں گے. یہ ایک فطری قاعدہ ہے، ایک فطری اصول ہے. اگر ہم چاہتے ہیں ہمارا سارا ماحول وہ درست ہو جائے تو ہم افراد کی اصلاح شروع کر دیں. جب قوم کے معاشرے کے فرد پاکیزہ ہوں گے تو پھر پورا معاشرہ ایک دن ایسا وقت آئے گا سارا پاکیزہ ہو جائے گا. افراد سے قومیں بنتی ہیں، اسی سے تقدیر بدلے گی، اور قرآن نے یہ کہا افراد کی، اور افراد کی اصلاح کی کوشش کرنا ہی قوم کی اصلاح کی کوشش کرنا، اسی سے آئے. اور اصلاح کے لیے قرآن پاک سے بڑھ کر، اس سے بڑھ کر رتبے والی چیز، اس سے بڑھ کر تاثیر والی چیز کوئی ہمارے پاس نہیں. قرآن پاک کی مثال باقی ساری کلاموں پر ایسی ہی ہے، فضیلت ایسی ہی ہے، اس کی تاثیر کی، اس کی فضیلت کی، اللہ تبارک و تعالیٰ کے عرفان کو حاصل کرنے کی، قرب کو حاصل کرنے کی، جیسے خالق کو اپنی مخلوق پر فضیلت حاصل، اتنی فضیلت ہے. شاعر مشرق نے صحیح فرمایا، وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر اور ہم خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر. صحابہ کرام کی عزت سرفرازی ان کے زمانے پر چھانے کی وجہ یہ تھی کہ ان کے ہاتھوں میں قرآن تھا. اور اب وہ آم کے درخت والی مثال کو سامنے رکھیے گا کہ قرآن تو ہم کہیں گے ہمارے ہاتھ میں بھی ہے، لیکن اس میں ہم خوب غور کریں کیا ہمارے ہاتھ میں جو قرآن کا اصل مقصود ہے، اس اعتبار سے معاشرے میں عام ہے، اصل جو اس کا نمبر اول درجے کا مقصود ہے وہ تو قرآن میں تدبر ہے. اور تدبر سے آگے کیا مقصود ہے میں بھی عرض کروں. اسی کو شاعر مشرق نے فارسی میں بھی فرمایا ہے، خار از مہجوری قرآن شدی، خار از مہجوری قرآن شدی، شکوا سنجے گردش دوران کنی. کہ تم خار تو قرآن پاک کو چھوڑنے کی وجہ سے اور شکایتیں کرتے پھرتے ہو زمانے کی کہ زمانے کی وجہ سے ایسا ہو گیا. یہ غلط بات ہے، اس کی کوئی حقیقت نہیں. ہماری ذلت کی، پستی کی، ہر اعتبار سے، علمی اعتبار سے، اخلاقی اعتبار سے، قومی اعتبار سے، افرادی اعتبار سے خرابی کی وجہ زمانہ نہیں ہے بلکہ خرابی کی وجہ سے. شاعر مشرق کہتے قرآن کو چھوڑ کر تم خوار ہو، اور واللہ اس سے بڑی سچی بات کوئی اور نہیں ہو سکتی. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت لبید کے شعر کو فرمایا تو سب سے سچی بات ہے جو انہوں نے کہی. وہ کیا بات انہوں نے فرمائی تھی؟ الا کل شیء ما خلا اللہ باطل، کہ سنو ہر چیز اللہ کے علاوہ باطل، اس کی کوئی حقیقت نہیں. آپ نے فرمایا اصدق ما قیل، سب سے سچی بات جو کہی. اور واقعتاً اس سے سچی بات ہماری ذلت اور پستی، جیسے ابھی حضرت شیخ الہند کے ملفوظ سے ارشاد سے بھی معلوم، کوئی اور وجہ نہیں، وہ قرآن پاک.
اور قرآن پاک کی تو ایسی عجیب شان ہے، اس کی بڑی عجیب تاثیر ہے. یہ آن صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی دعاؤں کے ذریعے سے ہمیں سکھایا. اگر اور آپ نے کس انداز سے اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگا، اس میں 2 دعائیں آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں. آپ اندازہ کیجئے کہ نعمت کیا مانگی اور کس انداز سے مانگی. آن صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک دعا، اس کی میں تفصیل نہیں کروں گا، میں چاہتا ہوں کہ اپنی بات کو مختصر وقت میں سمیٹوں. اللہم انی اسألک بمحمد النبی. کتنے واسطے دیے ہیں یہ اللہ تبارک و تعالیٰ. اے اللہ، میں آپ سے سوال کرتا ہوں آپ کے پیارے پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طفیل سے، وَإِبْرَاهِيمَ خَلِيلِكَ، حضرت ابراہیم کے واسطے سے جو آپ کے خلیل ہیں، وَمُوسَى نَجِيِّكَ، اور حضرت موسیٰ کے طفیل سے جنہوں نے آپ سے گفتگو کی، وَعِيسَى رُوحِكَ وَكَلِمَتِكَ، اور حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے طفیل آپ سے میں مانگتا ہوں جو آپ کی جو روح اللہ بھی ہیں اور کلمت اللہ بھی ہیں. وَبِكَلَامِ مُوسَىٰ، اور اس کلام کا واسطہ جو آپ نے براہ راست موسیٰ سے کی، اس کا واسطہ دے کر آپ سے بھیک مانگتا ہوں. وَإِنجِيلِ عِيسَىٰ، حضرت عیسیٰ کی انجیل جو آپ نے اتاری اس کا واسطہ دے کر آپ سے سوالی ہوں. وَزَبُورِ داؤد وَفُرْقَانِ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اور حضرت داؤد علیہ السلام کی زبور اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے قرآن مجید جس کا لقب فرقان ہے، اس کا واسطہ دے کر میں آپ سے سوال کرتا ہوں. وَبِكُلِّ وَحْيٍ أَوْحَيْتَهُ، آپ کی ہر وحی کے طفیل آپ سے مانگتا ہوں جو آپ نے بھیجی. مسند احمد کی روایت کے مطابق 1,20,000 پیغمبر آئے، سب کو اللہ تعالیٰ نے وحی عطا فرمائی، ساری وحی کا واسطہ. او قضاء قضیت، آپ کے سب حکموں، آپ کے فیصلوں کے طفیل جو آپ نے فیصلے دنیا میں نافذ فرمائے، اس کا واسطہ دے. او سائل اعطیتہ، اے اللہ اس سائل کے طفیل آپ سے مانگتا ہوں جس کو آپ نے عطا فرمایا. او فقیر اغنیتہ، اور ہر اس محتاج کے طفیل جس کو آپ نے غنی فرمایا. او غنی افقرتہ، یا وہ غنی جس کو آپ نے فقیر کر دیا. او ضال ہدیتہ، یا وہ گمراہ جس کو آپ نے ہدایت کا راستہ دکھایا. وَأَسْأَلُكَ بِاسْمِكَ الَّذِي وَضَعْتَهُ عَلَى الْأَرْضِ فَاسْتَقَرَّ، اور آپ کے اس نام پاک کا واسطہ جو آپ نے زمین پر رکھا، زمین فوراً ٹھہر گئی اور اس کے اندر قرار آ گئی. وَعَلَى السَّمَاوَاتِ فَاسْتَقَلَّ، آپ کے اس نام مبارک نام عظیم کا واسطہ جو آپ نے آسمانوں پہ رکھا وہ بھی تھم گئے. وَعَلَى الْجِبَالِ فَرَسَتْ، اور آپ نے وہ نام مبارک اس کا واسطہ جو پہاڑوں پہ رکھا اور وہ پہاڑ مضبوطی کے ساتھ زمین پر جم گئے اور انہوں نے گھٹنے ٹیک دیے. وَأَسْأَلُكَ بِاسْمِكَ الَّذِي اسْتَقَرَّ بِهِ عَرْشُكَ، آپ کے اس نام عظیم کا واسطہ جس کی برکت سے آپ کا عرش ٹھہرا ہوا ہے. وَأَسْأَلُكَ بِاسْمِكَ الطَّاهِرِ الْمُطَهَّرِ الْمُنَزَّلِ فِي كِتَابِكَ مِن لَدُنْ، اور آپ کے ان اسماء کا واسطہ جو آپ کے پاکیزہ نام ہیں، جو خود بھی پاک اور جن کو آپ نے پاک اور ستھرا کیا ہے، جو آپ نے اپنی طرف سے اپنی کتاب میں اتارے ہیں. وَبِاسْمِكَ الَّذِي وَضَعْتَهُ عَلَى النَّهَارِ فَاسْتَنَارَ، آپ کے اس نام عظیم کا واسطہ جو آپ نے دن پہ رکھا اور دن روشن ہو گئے. وَعَلَى اللَّيْلِ فَأَظْلَمَ، اور آپ کے اس نام عظیم کا واسطہ جو اپنے رات پہ رکھا اور وہ رات تاریک ہو گئی. وَبِعَظْمَتِكَ وَكِبْرِيَائِكَ، آپ کی عظمتوں کا واسطہ، آپ کی کبریائی کی شانوں کا واسطہ. وَبِنُورِ وَجْهِكَ، اور آپ کی ذات کے نور کا واسطہ. اللہ نور السماوات، اے اللہ آپ تو نور ہی نور ہے، آپ کی نورانی ذات کا واسطہ. اتنے واسطوں، اتنی منتوں، اتنے ترلوں کے بعد کیا چیز مانگی؟
ان ترزقنی القرآن العظیم، اے میرے اللہ آپ مجھے قرآن عظیم کی دولت عطا فرمائے. وتخلطه بلحمی، اے اللہ اس قرآن کو میرے گوشت میں بھی پیوست کر، ودمی، میرے خون میں بھی یہ سرایت کر جائے. قرآن خون پورے بدن میں دوڑتا ہے نا، قرآن پورے بدن میں دوڑتا ہے. وسمعی وبصری، اے اللہ اس قرآن کو میری سمع، میری سنوائی بنا دیجیے، میری نگاہ قرآن بن جائے. وتستعمل به جسدی، اس قرآن پاک کے ذریعے سے اے اللہ میرے جسم کو آپ استعمال فرما لیں. بحولک وقوتک، اے اللہ آپ اپنی قدرت اور اپنی قوت سے یہ نعمت، یہ چیز مجھے عطا فرما دیجیے. فإنه لا حول ولا قوة الا بک، اس لیے کہ آپ کے سوا، آپ کے علاوہ کسی کے پاس نیکی کرنے کی نہ طاقت ہے، نہ گناہ سے بچنے کی کوئی طاقت اور ہمت موجود، وہ آپ ہی کی جانب سے. اب ہم حضرات اندازہ فرمائیں کہ رسول پاک سرور دو عالم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کس قدر مٹ کر شان فنائیت کے ساتھ، شان عبودیت کے اظہار کے ساتھ اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی شان کبریائی کے مظاہر کے ساتھ، اللہ تعالیٰ کی عجیب و غریب شانوں کے ساتھ جس دولت کو مانگا ہے اور کس انداز سے مانگا، یہ مانگنا یہ ہمیں ایک سبق دیتا ہے کہ قرآن کریم کے ساتھ صحیح تعلق یہ ہے. اگر قرآن پاک ہماری سنوائی میں، ہماری آنکھوں میں، ہمارے افکار میں، ہمارے دلوں پر، ہمارے گوشت پوشت ہڈیوں میں، خون میں رچ بس جائے، یہ ہے قرآن کا حق. اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے یہ دولت ہمیں بھی عطا فرما دے. اور اللہ تعالیٰ سے مانگنے والا، وہ عطا فرمانے والے، وہ مانگنے والے سے خوش ہوتے ہیں، وہ محروم نہیں فرمائیں. اگر ہم اللہ تعالیٰ سے اس انداز سے بھیک مانگیں گے، وہ ضرور بھیک عطا فرمائیں. اور وہ دینا چاہتے، انہوں نے قرآن منافع کے لیے، اسی تاثیر کے لیے اتارا ہے. کاش ہم اس تاثیر کو لینے والے بن جائیں. ہم تو مائل بکرم ہیں، کوئی سائل ہی نہیں، راہ دکھلائیں کسے راہ روے منزل ہی، کوئی راہ پہ چلنے والا موجود ہی نہیں، آخر کس کو راستہ دکھائے. ایک تو یہ دعا ہے، اور دوسری دعا بھی بڑی عظیم الشان ہے، وہ بھی میں مختصر انداز میں عرض کرتا ہوں. اللہم انی عبدک و ابن عبدک، اے اللہ میں آپ کا بندہ ہوں اور آپ کے بندے کا بیٹا ہوں. وہ ابن امتی کا، آپ کی باندی اور بندی کا میں بیٹا ہوں. ناصیتی بیدک، میرے مولا میری پیشانی آپ کے قبضہ میں، یعنی میرا سارا کنٹرول آپ کے پاس ہے. ماضٍ فی حکمک، آپ کے احکامات مجھ پر جاری اور نافذ ہوتے ہیں. عدل فی قضاؤک، اے اللہ جو بھی آپ میرے بارے میں فیصلہ فرماتے ہیں سراپا عدل ہے، اس میں ظلم کا ذرہ برابر بھی نہیں. اسألک بکل اسم لک سمیت بہ نفسک، اے اللہ آپ کے ان سارے عظیم ناموں کا واسطہ جو آپ نے نام اپنے لیے رکھے اور آپ نے وہ اپنے نام مقرر فرمائے. او انزلتہ فی کتابک، اور ان ناموں کا واسطہ جو آپ نے اپنی کتاب میں اتارے. او علمتہ احدا من خلقک، اے اللہ اپنی مخلوق میں سے کسی کو بھی آپ نے اپنا کوئی نام سکھایا ہے، اس نام کا واسطہ. او استأثرت بہ فی علم الغیب عندک، اے اللہ یہ تو وہ نام ہے جو ظاہر ہو گئے، اور جو نام اپنے آپ نے اپنے پردہ غیب میں رکھے ہیں اور کسی کو بھی تک نہیں بتلائے، ان ناموں کا بھی واسطہ. کیا فرمائے؟ ان تجعل القرآن العظیم ربیع قلبی، اے میرے مولا قرآن پاک کو میرے دل کی بہار بنا دے. ونور بصری، میری آنکھوں کا نور بنا دے جس کے ذریعے سے میں دیکھوں. میرا دیکھنا، میرا فیصلہ کرنا، کسی کی چیز کو جانچنا قرآنی نظر سے ہو، قرآن کے ذریعے سے. یہ ہے قرآنی نظر. وجلاء حزنی، میرے سارے غموں کو دور کرنے کا ذریعہ بنا دے. وذهاب ہمی، اور میرے آئندہ کی فکروں کے ازالے کا، ان کو دور کرنے کا، ان افکار کو ختم کرنے کا ذریعہ قرآن کو. اس دعا نے بھی ہمیں عظیم الشان سبق دیا ہے، اس تفصیل کا موقع نہیں.
اگر کوئی چاہتا ہے اس کے دل میں بہار پیدا ہو جائے قرآن پاک کے ساتھ اپنے تعلق کو، اور تعلق کی اس نوعیت کو عام والے درخت کی مثال سے سمجھ، فوائد اس کے سارے حاصل ہوں گے آم کے درخت کے، لیکن اول درجے کا فائدہ اس کے آم کو اس کو کھانا، اس کو چوسنا اور اس سے مزے لینا۔ تو قرآن کریم دلوں کی بہار، اور قرآن کریم دیکھنے کا سب سے بڑا ذریعہ ہے، کسی کو پرکھنے کا، جانچنے کا، راستہ دیکھنے کا۔ اور قرآن کریم غموں، پچھلے سارے احزان اور آئندہ آنے والے افکار، دنیا کی آخرت کی ساری چیزوں کو دور کرنے کا ذریعہ قرآن پاک۔ اس سے بڑھ کر اور کیا مثالیں ہوں گی؟ قرآن پاک کا اثر ہر فرد پر بھی پڑتا ہے، قرآن پاک کا اثر معاشرے پر بھی۔ اب میں بات کو مختصر کروں، ہر فرد کے ساتھ قرآن کا تعلق کیا؟ آپ نے فرمایا ان القرآن حجت لک علیک۔ قرآن پاک نے ہر شخص کے بارے میں اپنے ریمارکس، اپنا تبصرہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ہاں کرنا ہے، یا تو یہ تمہارے حق میں حجت ہوگا یا تمہارے خلاف حجت، یا تو حق میں گواہی دے گا اگر قرآن کے حقوق کو ادا کیا، یا پھر تمہارے خلاف گواہی دے گا۔ اس کی گواہی ضرور آنی۔ اب ہمیں سوچنا ہوگا یہ ہمارے لیے ہمارا تعلق قرآن سے کیسا ہے، حجت لک ہے یا حجت علیک ہے؟ یہ بہت بڑا قابل فکر نقطہ ہے۔ نمبر 2 یہ ہے ہر فرد کو سوچنے کی بات۔ اور قوم کیسے بدلے گی؟ آپ نے فرمایا ان اللہ تعالی یرفع بهذا الكتاب اقواما ويذو به آخرین۔ وہی جو شاعر مشرق نے شعروں میں کہا، ان احادیث سے لیا، ان بزرگوں کی تعلیمات سے لیا۔ اللہ تعالیٰ اس قرآن کے ذریعے سے بہت ساری قوموں کو رفعت اور بلندی عطا فرمائی، شان و شوکت عطا فرمائی، عزت و سرخروئی عطا فرمائی، اور اسی قرآن کو چھوڑنے کی وجہ سے ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ ذلت اور پستی کی گہرائیوں میں دھکیل دے۔ تو افراد کے بدلنے کا معیار بھی قرآن، اور قوموں کی اصلاح اور بدلنے، عزت و شوکت حاصل کرنے کا معیار بھی کیا ہے؟ قرآن۔ بہت عرصے سے میرے دل میں یہ خواہش تھی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله النبی الکریم وعلى آلہ واصحابہ اجمعین۔ گزشتہ حاضری میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی اس عظیم الشان کلام قرآن مجید کی اہمیت کے بارے میں گفتگو ہو رہی تھی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جتنے بھی صحیفے یا کتابیں اپنی پیغمبروں پر اتاری ہیں، وہ سب صحیفے اور کتابیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے الفاظ نہیں ہیں۔ واحد قرآن مجید ایسی کتاب ہے، شروع سے لے کر آخر تک یہ تمام الفاظ ایسے ہیں جن کا خود باری تعالیٰ نے تکلم فرمایا حضرت جبرائیل سے۔ چونکہ یہ تکلم فرمایا، اپنی زبان مبارک سے کما یلیق بشانی اس کو ادا فرمایا، اس کا تکلم ہوا۔ پھر حضرت جبرائیل نے بعینی وہ الفاظ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سنائے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ سارے الفاظ اپنی ذمہ داری لے کر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے سینہ اطہر میں ان کو جمع فرما دیا، محفوظ فرما دیا۔ ان علینا جمعہ وقرآن۔ ایک ذمہ داری تو یہ لے لی، جب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم شروع میں
حضرت جبرائیل امین سے قرآن پاک سننے کے بعد جلدی جلدی تکلم فرماتے تاکہ یاد کر لوں. اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے منع فرما دیا یہ مشقت کا کام ہے. لا تحرک به لسانک لتعجل به. اب ذمہ داریاں کیا لی؟ ان علینا جمعہ. پہلی ذمہ داری یہ ہماری ذمہ داری ہے، ہم آپ کے قلب اطہر میں اس کو محفوظ کر دیں گے. پورے کا پورا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذمہ داری سے آپ کے سینے اطہر میں محفوظ ہوگا. دوسری ذمہ داری وہ قرآن، پھر آپ کی زبان مبارک سے ہم اسی طرح پڑھوائیں گے بھی جس طرح آپ کو ہم نے یہ نعمت عطا کی ہے. فَإِذَا قَرَأْنَاهُ فَاتَّبِعْ قُرْآنَهُ ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا بَيَانَهُ. پھر اے ہمارے محبوب، ہم آپ سے صرف الفاظ نہیں پڑھائیں گے، اس کا مفہوم، اس کی مراد اور اس کا معنی بھی آپ کے دل میں ہم القاء کریں گے، اور اس کی تفسیر، اس کا مطلب، اس کا مفہوم بھی ہم بیان کروائیں گے. ایسی عظیم الشان کلام ہے، پوری کائنات میں اس کی کوئی نظیر نہیں خلق خدا میں. اگر ہم چاہیں اپنے محبوب حقیقی اللہ تبارک و تعالی باری تعالی اس رحمان و رحیم ذات کی کوئی ایسی چیز اپنے حصے میں تحفے میں لے لے جس کا براہ راست اس سے تعلق ہے، وہ کلام الہی ہے. اس کے الفاظ پورے کے پورے منزل من اللہ ہیں، اور اس کا معنی اور اس کا مفہوم بھی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا وہ بھی منزل من اللہ. بس اوقات کوئی چیز، کوئی الفاظ آتے ہیں کسی آدمی کے سامنے، جب اس کی تشریح کرتا ہے تو وہ اس آدمی کی مراد نہیں ہوتی جس کے وہ الفاظ ہیں، اس کی اپنی تشریح اس کے اندر داخل ہو جاتی. اس کو تلبیس کہتے ہیں، ملاوٹ ہو گئی. لیکن قرآن مجید اور اس کا مفہوم دونوں کے دونوں محفوظ اور منزل من اللہ. اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے سارے انبیاء علیہ السلام کو جتنے معجزات عطا فرمائے ان میں سب سے عظیم الشان نمبر اول کا معجزہ قرآن مجید. اس کی وجوہ اعجاز کیا ہے یہ ایک الگ موضوع ہے، لیکن اتنی بات ہم یہ سب جانتے ہیں، جس وقت سے نازل ہوا قیامت کی صبح تک یہ پوری دنیا انسانیت کو، بلکہ دنیا جنات کو بھی اس نے سب کو عاجز بنا رکھا ہے. کوئی اس کی نظیر، کوئی اس کی مثال، کوئی اس کی آیت نہیں لا سکتا. یہ چیلنج یہ قیامت تک کے لیے موجود، اور ہر وقت، ہر لمحہ، ہر سیکنڈ میں یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی وحدانیت، قرآن کریم کی حقانیت اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر گواہی دے رہا ہے. یہ ایسا عظیم الشان کلام ہے، اور ہم اس قرآن ہی کے ذریعے سے امت کی سب سے بڑی اصلاح، اس کی خرابیوں کی، پستیوں کی اصلاح اس کلام پاک کے ذریعے سے کر سکتے. اس امت کے افراد ہم خود بھی ہیں، اپنی اور سب کی اصلاح اس میں مضمن ہے. قرآن مجید کی اس اہمیت کے حوالے سے عرصہ دراز سے ایک دل میں بڑی بے چینی اور اضطراب تھا کہ اللہ رب العالمین اپنی خاص توفیق سے اور اپنے خاص لطف و کرم سے، جس نے محض اپنے فضل اور احسان سے ہمارے دل میں، آپ حضرات کے دل میں یہ خیال ڈالا، انہوں نے یہ توفیق عطا فرمائی
انہی کے امر سے یہ دل میں یہ داعیہ پیدا ہوا کہ ہم قرآن مجید کے ساتھ ایسا خادمانہ تعلق پیدا کر لے جس کے لیے دنیا انسانیت اس وقت پیاسی ہے. ہم خود اس پیاس میں ہیں. پیاس ہر ایک شخص کو لگی ہوئی ہے. کسی کو معلوم ہو چکا ہے کس چیز کی پیاس ہے، کسی کو معلوم نہیں ہے کہ اس کو کس چیز کی پیاس ہے، لیکن حقیقت میں پیاس اسی کلام ربی، کلام الہی کی ہے. سارے علوم جتنے بھی ہیں، دین کے سارے شعبے، اس کا منبع، اس کا ماوا، اس کا مخزن، اس کا معدن یہی قرآن مجید ہے. اسی سے چلے گیا. داعیہ یوں پیدا ہوا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ قرآن کریم کے مختلف انداز میں اپنے مقبول بندوں کو اس کی خدمت کی توفیق عطا فرما رہے ہیں. ساری خدمات مقبولہ ہیں، لیکن ایک نظریہ ضرورت ہے کہ ہمیں اس وقت سب سے زیادہ کس چیز کی ضرورت ہے. ہم اس کو اگر ایک حصی مثال سے سمجھیں، اگر کوئی شخص، کوئی فرد بیمار ہو، یا اس کا پورا گھرانہ بیمار ہو، یا پورا شہر بیمار ہو، یا پورا عالم بیمار ہو جائے خدا نخواستہ، جیسے آج کل وبائی حالت ہے کہ عالم انسانیت پر یہ وبا طاری ہو چکی ہے اور اس مصیبت میں، اس بیماری میں مبتلا ہے. تو اب اگر کسی ڈاکٹر کے پاس اللہ تعالیٰ اس کے دل پر اس کا نسخہ شفا عطا فرما دے اور پورا یقین ہو کہ اس میں شفا ہے، تو دستور الہی یہ ہے کہ شفا اس وقت ملے گی جب اس نسخے میں لکھے ہوئے اجزاء کو استعمال کرے گا. اگر خالی اس کا نسخہ لکھوایا اور اس نسخے کو پورے ادب و احترام کے ساتھ اگر گھر میں لا کر رکھے، اس پر رنگ کے گلاب بھی ملے، اس کو مشک و زعفران کی سیاہی سے لکھ دے اس نسخے کو، اور روزانہ عقیدت کے ساتھ اس نسخے کو دیکھے بھی، اس کو چومے بھی، اس کو آنکھوں سے بھی لگائے، لیکن جو اس نسخے میں دوا تجویز کی، نہ وہ دوا خریدے نہ وہ دوا استعمال کرے، دستور الہی یہ ہے کہ ایسے بندے کو شفا حاصل نہیں ہو. یہ ایسی ہے جیسے کھیتی میں بغیر بیج ڈالے، بغیر ہل چلائے، بغیر پانی اس میں لگائے ہوئے اس میں سے اناج کی، پھلوں کی اور غلے کی توقع رکھے، یا بغیر شادی کیے ہوئے، اسباب کو اختیار کیے ہوئے وہ اولاد کی تمنا رکھے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ہاں رجا پسندیدہ اور محمود عمل ہے، محمود فعل ہے، اس کی تعریف کی گئی اور حکم دیا گیا، اور تمنی ناپسندیدہ ہے، اس کی مذمت کی گئی. رجا اس کو کہتے ہیں کہ بندہ پہلے افعال اور اسباب کو اختیار کرے، پھر اس کے نتیجے پر اللہ تعالیٰ سے امید رکھے، اس کو رجا کہتے ہیں. جیسے اعمال صالحہ اختیار کرنے، گناہوں سے بچنے کے بعد اگر اللہ رب العالمین سے یہ توقع رکھے کہ اللہ تعالیٰ مجھے معاف فرمائیں گے، میرے ساتھ رحمت کا معاملہ فرمائیں گے، یہ رجا ہے، یہ عین مطلوب ہے، اسی کا حکم دیا گیا. اور اگر بغیر عمل کیے ہوئے، بغیر گناہوں سے بچے ہوئے اعمال صالحہ کے وہ یہ امید رکھے میرے ساتھ بہت کرم کا معاملہ ہوگا، یہ تمنی ہے، اس کی مذمت کی گئی قرآن و سنت میں. لیکن اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں تھوڑی بہت جو ہمیں عقل عطا فرمائی، اس عقل کا استعمال ہم دنیاوی معاملات میں تو کرتے ہیں. بہت بڑی دنیا اپنی اس عقل کے اس حصے کو اس میں استعمال کرتی ہے اور سمجھتی ہے کہ اگر ہم بغیر ڈاکٹر کے نسخہ کو استعمال کیے ہوئے، بغیر بیج ڈالے ہوئے یا بغیر شادی کیے اس کے ثمرے کی توقع رکھیں تو یہ لا حاصل تمنا ہے، اس سے کوئی حاصل نہیں ہوگا. اور اگر ہم اسباب کو اختیار کرنے کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس پر نتیجہ مرتب فرما دیتے ہیں. عادت اللہ یوں ہی جاری.
اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ اس کے علاوہ کرنے پر قادر نہیں، وہ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا، وہ جو چاہے کرے، لیکن ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس چیز کا مکلف فرمایا وہ محنت اور ایک محنت کا راستہ ادا کرنا۔ دنیا انسانیت کی پیاس اس پر ہے، پیاس اس چیز کی ہے کہ ہم کلام الہی کو سمجھیں، الف لام میم سے ہم اس کو پڑھنا شروع کریں۔ واللہ العظیم، میں بار بار ہزار بار قسم کھا کر کہتا ہوں، اگر کوئی قرآن مجید کو اس نہج سے، اس منہج سے، اس راستے سے اس کی تلاوت شروع کرے کہ ہم دیکھیں کہ ہمارے محبوب، ہمارے آقا، ہمارے خدا اللہ تبارک و تعالی ہم سے اس میں چاہتے کیا ہیں تاکہ ہم وہ اوصاف پیدا کریں، ہم دیکھیں گے کہ چند آیات میں ہی ہماری کایا پلٹ ہو جائے۔ ہم الف لام میم سے شروع کریں تلاوت، اور وہ لوگ جن کو اللہ تبارک و تعالی درس کی توفیق عطا فرمائے، قرآن کریم کی تعلیم کو عام کرنے، اس میں بہت سارے انداز ہیں اور سارے ہی پسندیدہ ہیں، لیکن سب سے اہم اس میں یہ ہے کہ ہم شروع سے اپنے لیے اور اپنے حاضرین کے لیے اور امت کے لیے ہم یہ نیت کر کے بیٹھیں کہ ہمارے محبوب جن کے لیے ہمیں حکم یہ ہے کہ ہم یہ وعدہ کر چکے ہماری زندگی، ہماری موت، ہمارا جینا، ہمارا مرنا سب کچھ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے ہے، وہ ہم سے کیا چاہتے ہیں؟ جو چاہتے ہیں وہ ہم چاہت کو پورا کرتے چلے جائیں۔ اس انداز سے اس خاص نئے سے امت میں قرآن پاک کو لانے کے، کیونکہ وہ علم جس پر عمل نہ ہوا، جس کو اپنے عمل میں نہ لایا، اپنے اوصاف میں اس کی وجہ سے تبدیلی نہ آئی، وہ علم تو ہے لیکن اس علم سے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے پناہ مانگی۔ وَمِنْ عِلْمِ اللَّهِ يَنْفَعُ، اے میرے مولا میں ایسے علم سے آپ کی پناہ چاہتا ہوں جو مجھے فائدہ نہ دے۔ جیسے وہ نسخہ جس پر عمل نہ ہوا، اس نسخے کا کیا فائدہ؟ اگر اس نسخے کے الفاظ کے تلفظ میں محنت کر لی، کسی کو صحیح پیناڈول کہنا نہیں آتا تھا، اس کو صحیح کہلوا دیا، جس طرح انگریز کہتے ہیں اسی طرح کہو، وہی اس میں امالہ کروا دیا، وہی ساری چیزیں جو ان کی آداب میں اس کے مطابق انہوں نے ادا بھی کر دیا، انہوں نے آگمنٹن کا نام بھی اسی طرح لے دیا جس طرح وہ لیتے ہیں، اس سے اس کو شفا حاصل نہیں ہوئی۔ آگمنٹن اپنے حلق میں اتارنے کے بعد اس کی تاثیر فائدہ حاصل ہو، چاہے وہ بغیر تجوید کی کیوں۔ میں نے اپنے حضرت شفیق الامت حضرت مولانا شاہ محمد فاروق صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے واقعہ سنا، اور انہوں نے حضرت مسیح الامت مولانا مسیح اللہ خان صاحب جلال آبادی رحمۃ اللہ علیہ سے نقل فرمایا، حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ جو امام الاولیاء تھے، صحابہ کے شاگرد، صحابہ کے گھرانوں میں تربیت پانے والے، انہوں نے ایک مرتبہ یا چند مرتبہ اپنے زمانے کے امی بزرگ حبیب اعظمی کے پیچھے نماز پڑھی تو ان کی تجوید اور قرات ایسی تھی کہ دوبارہ پڑھنا چھوڑ دی۔ تو ایک دفعہ مناجات کرتے ہوئے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے عرض کہ یا اللہ آپ تک پہنچنے کا راستہ کیا ہے، قرب کا راستہ فرما دیجیے۔ الہام ہوا حبیب اعظمی کے پیچھے نماز ادا کرنا۔ بات اصل میں یہ ہے کہ وہ ظاہری الفاظ اور اس میں تو ان میں وہ تھی، اور لیکن جو اس کلام الہی کا پیغام، جو اس کی روح تھی، تعلق مع اللہ، اس میں پوری طرح سرشار۔ وہ گویا کل گزشتہ نشست کی مثال کی طرح آم کی گٹلی کو لے کر چوسنے اور پورے آم کا جو اصل مقصود اس پیڑ کا، اس سے وہ فائدہ اٹھا۔ فوائد تو اور بھی بہت سارے اور سارے ہی مطلوب ہیں۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو دل میں داعیہ پیدا فرمایا کہ ہم
اب اللہ تعالیٰ کا نام لے کر ایک ایسا کام شروع کر دیں جس میں سب سے پہلے ہم اپنے نیت کو مستحضر کریں کہ ہم یہ خالصتاً پوری یکسوئی کے ساتھ ہر قسم کے باطل فاسد خیالات سے کٹ کر اور اپنے آپ کو سے یکسو کر کے لوجہ اللہ سبحانہ، اس کی رضا، اس کو پانے کے لیے، اس کی رحمتوں کی بارش کے چھینٹے حاصل کرنے کے لیے، بس ایک ہی مقصد، ہم یہ قرآن مجید کی اس نہج سے اس کی تعلیم، اس کے درس کا سلسلہ شروع کرتے ہیں اور تربیت کا ایک میدان وسیع کرتے ہیں جس میں ہم بھی حاصل کریں. اور یہ عجیب کلام ہے، یہ اساتذہ کو بھی، معلمین کو بھی سکھائے گی، طلبہ کو بھی سکھائے گی، راستے بھی خود بنائے گی، راستے بتائے گی، آداب بھی سکھائے گی، تزکیہ بھی کرے گی. ظاہری بیماریوں میں بھی اللہ اس میں برکت اور خیر کا معاملہ فرمائیں گے، باطنی اعتبار سے دنیا کی سعادتوں کے دروازے بھی کھلیں گے اور اخروی سعادتوں کے دروازے بھی کھل جائیں گے. اس میں دو قسم کے افراد ہوں گے جو ہمارے پاس، ہمارے ساتھ، ہمارے اس قافلے میں، ہمارے سفر میں شریک ہوں گے. ایک تو وہ حضرات جن کے دل پر اللہ تعالیٰ نے پہلے القاء فرما دیا، اس کی اہمیت کے لیے ان کا دل کھل گیا. افمن شرح اللہ صدرہ للاسلام فهو علی نور من ربہ، اس کو گویا ایک روشنی دے دی گئی، اس کا دل کھول دیا گیا، اور اس سے بڑی کوئی روشنی نہیں جس کا دل قرآن پاک کے لیے کھل گیا. ایک تو یہ حضرات ہوں گے، اور دوسرے ہمارے اہل علم میں، فضلاء میں، طلباء میں جن کے دلوں پر اب اس کی پوری اہمیت کا، اس کا احساس، انکشاف نہیں ہوا، ان کو شرح صدر نہیں ہوا، وہ تردد کی حالت میں، اس نہج کے بارے میں تردد، قرآن کے بارے میں خدا نخواستہ تردد ہو تو ایمان ہی نہیں ہوتا. اس منہج کے بارے میں، ہماری سوچ اور فکر کے بارے میں، ہمارے اس راستے کے بارے میں اگر تردد میں ہیں، ان کے لیے پھر مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ کی ایک نصیحت ہے، سالھا تو سنگ بودی دل خراش، آزمور یک زمانہ خاک باش، کہ سال ہا سال سخت قسم کے پتھر بن کر بھی ہم نے گزار لیا اور دیکھ لیا، اب ایک آزمائش کے لیے ٹیسٹنگ پیریڈ ہے، اس میں صرف آزمائش تجربہ کرنے کے لیے آ جائے، ایک مدت مقرر کر لیں 40 دن ہم تجربہ کریں گے اس میں، اور تجربے کے لیے، آزمانے کے لیے ایک مخصوص مدت، جس کو میں کم از کم 40 دن عرض کر رہا ہوں، خاک بن کر، یعنی قرآن پاک کے سامنے اس نہج سے مٹ کر اپنے آپ کو دکھا دیں. وہ شرح صدر کے ساتھ نہ آئے، وہ تجربے کے لیے آئے. اگر تجربے کے بعد ان کو زمین و آسمان کا فرق محسوس نہ ہو، واپس لوٹ اور اپنے نہج پہ چلے جس کے لیے ان کا دل مطمئن. در بہاراں کیش وسر سر سنگ خاک شوتا گل بروید رنگ رنگ. مولانا جلال الدین رومی فرماتے ہیں موسم بہار میں پتھروں کے اندر کسی قسم کا سبزہ نہیں اگتا، کوئی اس کے اندر بیل بوٹے نہیں اگتے، کہیں بھی پھلوں کی کوئی امید نہیں ہوتی. پورے کا پورا موسم بہار اپنی پوری آب و تاب کے ساتھ گزر جاتا ہے اور پتھر وہیں کے وہیں رہتے ہیں. ارشاد فرمایا کہ تم تھوڑا سا عرصہ مٹی بن کر دیکھو، مٹی بننے سے دیکھنا کہ رنگ رنگ کے پھول اور طرح طرح کے میوے اور پھل تمہارے اندر اگے. قسم بخدا اس راستے پر اگر ہم اس انداز سے، میں اور آپ، قرآن پاک کے ساتھ تعلق پیدا کریں، اس طرح ہم تربیت اور اسی انداز سے آگے لے کر چلیں، یہ بڑی سے بڑی دل کی شقاوت کو، سختی کو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے، اپنے فضل سے، اگر اس کے اندر ارادہ اصلاح موجود ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کو ضرور اس کی اصلاح فرما دیں گے، اس کی خیر و برکات عطا فرمائیں گے.
چونکہ اہل ایمان کا مجمع ہے، دلوں پر وہ کفر موجود نہیں ہے جو ہدایت کے اندر اترنے کے لیے ہماری غفلت کے پردے ہیں، اور جو کساوت ہے اللہ تعالیٰ اس کلام پاک کی برکت سے صاف فرما دے اور دھو ڈالے۔ لیکن پہلے اخلاص یہ طلب ہونا ضروری ہے، اللہ اس کتاب کے ذریعے سے میرے ظاہر و باطن کی اصلاح فرما دیں، اور میں اس لیے پڑھتا ہوں تاکہ مجھے معلوم ہو جائے میرے محبوب کا میرے لیے کیا حکم ہے، میں اس حکم کو پورا کروں، میرے لیے کیا ارشاد ہے۔ آپ فرمائیے جی آپ چاہتے کیا ہیں؟ بس آپ کی جو چاہت ہے ہم اپنوں پر، آپ کی چاہت پر اپنے دونوں جانوں کو قربان کریں، اس طلب سے دیکھیں۔ یہ جو ابن ماجہ کی روایت ہے جو صحابہ کرام فرماتے ہیں، کنا فتیان حذاورا تعلمنا الایمان ثم تعلمنا القرآن، ہم نوجوان تھے، ہم نے پہلے ایمان سیکھا، اس کے بعد قرآن سیکھا، جو پھر قرآن سیکھا تو ہمارا ایمان بڑھتا چلا گیا، پھر وہ آیات جو اترتی تھی تو ان کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے، تقشعر منہ قلوبہم وجلودہم، ان کے دل کانپ جاتے، ان کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے۔ اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم واذا تلیت علیہم آیاتہ زادتہم ایمانا۔ نیت کی اصلاح کے ساتھ جب بندہ چلے گا تو ایک ایک آیت اس کے ایمان میں اضافہ کرے گا۔ آج تک ہم نے پڑھا ہے، آج دیکھیے اس نہج پہ چلیے، جب بندہ الف لام میم سے اس کی تلاوت شروع کرے گا، ھدی للمتقین، رک جائے گا یہ متقین کون ہیں، اور وہ اوصاف اپنے اندر پیدا کر، ایمان کہاں تک اس کا پہنچے، الذین یؤمنون بالغیب، اب ایمان بالغیب وہ سمجھ رہا ہے، ایمان بالغیب جن جن چیزوں پہ مطلوب ہے اپنے ایمان کی تکمیل کر رہے ہیں، ابھی اس کی پوری تشریح کا موقع۔ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، یہاں اقامت الصلاۃ، یہ صرف قاف اور کاف کے مخرج میں فرق نہیں اس نے کیا، یا سین اور صاد کی اس کی صفات کو ادا کرنے پہ خالی صرف اتنی محنت نہیں کی، بلکہ اس نے عملاً یقیمون الصلاۃ اس نے سیکھا، تاکہ یہ ہے کیا اقامت الصلاۃ، وہ خشوع کیا، وہ خضوع کیا، اس کے قرب الہی کی پرواز۔ یہ جو فرمایا نا زادتہم ایمانا، یہ قرب الہی ہی کا ترجمہ ہے۔ ایمان بڑھنے کا مطلب قرب الہی میں اضافہ، اور سب سے زیادہ قرب الہی ایمان میں اضافہ قرآن مجید کے ذریعے سے ہوتا ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ دل میں داعیہ ڈالا کہ ہم اپنے سب سے پہلے یہاں ہمارے جو اہل علم ہیں، جو فکر والے حضرات ہیں، ہم جمع ہوں، ادارۃ خدمت القرآن کے نام سے، ہم پہلے واٹس ایپ کے ذریعے اپنے ان دوستوں کو، ان فضلاء کو جن کا ہمارے ساتھ محبت کا تعلق رہا، ہم ایک ساتھ درسگاہوں میں رہے اور وہ ہمارے ساتھی ہیں، وہ متفرق طور پر قرآن مجید کی خدمات انجام دے رہے ہوں گے، یا اگر اور کاموں میں مشغولیت ہے تو ہم ان کو اپنے اس اصل فرض منصبیت اہم ترین کام کی طرف متوجہ کریں، ایک تربیت کا ہم لائے عمل بنائیں اور مل کر چلیں، اور وقتاً فوقتاً ان کے لیے ہدایات کا سلسلہ ہو، اور اس ترتیب کے مطابق سب سے پہلے ہم اپنے فضلاء کو جمع کریں اور ان کو ہم دعوت دیں آئیں ہمارے ساتھ اس میں شریک ہوں، اور اس کا ایک ہی مقصد، نہ اس میں شہرت مقصود، نہ اس میں مال مقصود، صرف اور صرف اللہ رب العالمین کی ذات اور اس کا قرب مقصود۔ اسی مقصود کو لے کر، اسی نیت کے ساتھ ہم صلاۃ الحاجت پڑھ کر اس میں ہم شریک ہوں، اور پھر ہم لے کر چلیں، یا شرح صدر کے ساتھ چلیں، یا پھر آزمانے کے لیے جیسے میں نے ابھی عرض کیا 40 دن چلیں اس نہج کے مطابق، پھر اس کے بعد فیصلہ کریں۔ سب سے پہلے تو ہم یہ کریں، پہلے اپنے فضلاء، اپنے دوستوں کو جمع کریں جن کے ساتھ ہمارا تعارف، ہمارے ساتھ بیٹھے، یہاں پڑھا، تخصص کیا پرانے سالوں میں، مختلف جگہوں پہ خدمات انجام دیں۔ پھر ہم اپنے ان بھائیوں کو، اہل علم کو جو مدارس میں قرآن پاک کی تدریس کر رہے ہیں، ان کو متوجہ کریں،
کہ آپ کو جو اللہ تعالیٰ نے تدریس کے لیے جو کتاب عطا فرمائی ہے اس کی حیثیت بہت اونچی ہے، اور اس کے ساتھ جو اس وقت عمومی طور پر رویہ ہے وہ بہت ہی زیادہ قابل اصلاح ہے۔ اس کی تدریس ایسی ہو کہ اس کے پاس پڑھنے والے طلبہ ان کے دلوں میں اللہ تعالیٰ کے عرفان اور اس کی محبت کا پودا ہو جائے اور وہ رہ نہ سکے کلام الہی کے بغیر۔ اس انداز سے ان کی تربیت ایک تو کرنے کا یہ کام ہے، اس میں ہم اپنے فضلاء کو درس قرآن کی تربیت دیں گے، اور وہ درس قرآن دینے والے اللہ سبحانہ و تعالیٰ جب اپنے پیغمبروں کو بھیجتے تھے تو ان لوگوں کی ان قوموں میں ان کی زبانوں میں، تاکہ آگے بیان کرنے میں آسانی ہو، ان کے دلوں میں وہ بات اتار سکے۔ تو ہمارے جو دوست جو اردو زبان میں درس دینے والے، وہ خواہ کسی بھی زبان میں ہو، پشتو میں ہو، سندھی میں ہو، فارسی میں ہو، انگلش میں ہو، عربی میں ہو، تاجکی میں، کسی بھی زبان میں ہو، ہم ان کی اسی نہج پہ تربیت کریں، وہ آگے اپنی ہی زبان میں اپنے اہل زبان کے سامنے قرآن کی اس محنت کو شروع کر دیں۔ اس کے پاس کوئی بھی بیٹھنے والا ہو، اکیلا اپنے آپ کو سنانے کے لیے اپنے آپ کو معلم اور مدرس بھی بنائے، اپنے آپ کو سامع بھی بنائے اور طالب علم بھی بنائے۔ ہمارے اکابر کی مثالیں ہمارے سامنے، حضرت مولانا احمد علی لاہوری رحمۃ اللہ علیہ شیخ التفسیر۔ ایک زمانہ وہ بھی تھا کہ آپ کے ہفتہ وار درس قرآن میں شرکت کرنے کے لیے کوئی بھی نہیں ہوتا تھا، اور ایک زمانہ وہ بھی کہ وہ حضرات یہاں سے اپنے لیے قرآن پاک کے ساتھ دلی تعلق اور شغف لے کر گئے، جن کو دنیا اس وقت مولانا ابو الحسن علی ندوی رحمۃ اللہ علیہ کے نام سے یاد کرتے۔ بہت بڑا عظیم الشان صدقہ جاریہ ہے۔ پھر اس میں ہم عوام الناس کے لیے انشاءاللہ اس میں دورہ تفسیر، اور اپنے ان طلباء کے لیے جو مدارس میں پڑھتے ہیں ان کے لیے انشاءاللہ کسی دن وقت مقرر کر کے، جس میں جمعے کا دن زیادہ آتا ہے، کہ قرآن پاک کا دوران درس نظامی ہی ان کے لیے، اور باقاعدہ ان کے لیے سرٹیفکیٹ بھی دیں۔ ہمارے اساتذہ، ہمارے مشائخ اور ہمارے ان درد مند اکابر کے دل کی یہ آواز۔ ابھی چند دن پہلے ہمارے استاد مکرم حضرت مولانا مفتی محمد طیب صاحب دامت برکاتہم العالیہ، جنہوں نے حضرت حکیم الامت رحمت اللہ علیہ کے 10 خلفاء کی صحبت پائی، ان کے دل کی آواز بھی یہی تھی کہ قرآن کے حوالے سے سلسلہ شروع۔ پھر میں نے اپنے شیخ حضرت شاہ عبد المتین صاحب، جن کو اختر ثانی لسان اختر کہا جاتا ہے، حضرت شاہ عبد المتین بن حسین دامت برکاتہم العالیہ، ان سے جب میں نے مشورہ کیا، آپ نے فرمایا، آپ نے میرے دل کی آواز پہچانی، عظیم الشان اس انداز سے نفع ہوگا۔ اور ان کی دعائیں ہمارے اکابر، ہمارے دیگر اساتذہ، ہمارے استاد نابغہ عصر حضرت مولانا مفتی محمود اشرف عثمانی صاحب کا بھی یہ درد، ہمارے دیگر اکابر کا بھی یہ درد اور آواز ہے کہ ہم اپنے فضلاء کو قرآن پاک کے ساتھ ایسا عاشقانہ والہانہ جوڑ دیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کے ذریعے سے انشاءاللہ پورے عالم پر ان کو توفیق عطا فرمائیں گے، چھا جائے گا۔ اور قرآن ہی ایک ایسی چیز ہے جس کے ذریعے سے ہم چھا سکتے ہیں۔ ہمارا مقصود چھانا نہ ہو، ہمارا مقصود اللہ کے کلمے کو پوری دنیا پہ بلند کرنا۔ اعلاء کلمت اللہ، ہر وہ کوشش، ہر وہ محنت جس سے مقصود اللہ کے نام کی سربلندی ہو، جہاد کہلاتا ہے۔ اور خدا نخواستہ اللہ تعالیٰ ان رذائل سے ہماری حفاظت فرمائے۔ اگر اپنے نام کی سربلندی یا شہرت یا کوئی اور مقصود ہے تو جہاد نہیں، وہ شیطانی راستہ، اللہ تعالیٰ سے ہماری حفاظت فرمائے۔ ہم 1000 مرتبہ، لاکھوں مرتبہ، کروڑوں مرتبہ اللہ تعالیٰ کی پناہ چاہتے ہیں اس راستے سے۔ دنیا مردار ہمارا مقصود نہ ہو، شہرت جو اوہام اور خیالات باطلہ کا مجموعہ، یہ ہمارا مقصود ہے۔ ہمارا مقصود صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ، اس کی رضا اور محبوب کے ساتھ، اس کے کلام کے ساتھ ایسا تعلق ہو
کہ پھر دیکھیے زادتہم ایمانا، یعنی قرب الہی کی پرواز بہت زیادہ تیز ہوئی. اور واللہ العظیم میں قرآن مجید پر پورا بھروسہ کرتے ہوئے کہتا ہوں، اور قرآن مجید کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ اس کے منافع ہمیں صرف سمجھ نہیں آئیں گے، آنکھوں سے نظر آئیں گے، اور نصف النہار کے سورج کی طرح ہمیں نظر آئیں گے اس کے منافع. اس طرح ہم آہستہ آہستہ انشاءاللہ اپنا کارواں بنائیں گے، کاروان عشاق حق، کاروان عشاق قرآن، عشاق کلام اللہ. تو ہم اس میں اپنے ان سب دوستوں کو یہ دعوت دیں گے اس میں شریک. یہ تو وہ حضرات ہیں جو فضلائے گرامی ہیں، جو اہل علم ہیں، جو طالب علم ہیں. اس کے علاوہ ہمارے دوسرے دو مسلمان دوست ہیں جو فکر مند ہیں، جو ہر وقت چاہتے ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں بھی، انہوں نے دنیاوی تعلیم حاصل کی، دنیاوی مناصب ان کے پاس، لیکن وہ قرآن پاک کے ساتھ اپنا خادمانہ، عاجزانہ، غلامانہ تعلق اپنی اولاد کا، اپنے گھر کا پیدا کرنا چاہتے ہیں. وہ بھی ہمارے ساتھ شریک ہو سکتے ہیں، وہ سب شریک ہوں گے انشاءاللہ تعالی. ایسے ہمارے بہت سارے دوستوں کی دلی آواز ہے کہ ہمیں ہمارا حصہ، ہمارا نام بھی اللہ تعالیٰ خدام قرآن میں شامل فرماتا ہے. خدام قرآن میں شامل ہونا دراصل براہ راست اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی چوکھٹ کے ساتھ چمٹ جانا ہے. تو یہ جو ادارہ خدمت القرآن ہے، ابھی تو واٹس ایپ اور ان دیگر جو ہمیں میسر حدود کے اندر رہ کر ہم اس کو انشاءاللہ آگے اپنے دوستوں کو جمع کریں گے، اپنے بزرگوں، اپنے اکابر کی دعا سے، اپنے اساتذہ کی دعا سے، اور اس میں اپنے دوسرے دوستوں کو بھی اس میں جمع کریں گے. اور ان کے ساتھ ان کی طلب، اگر کسی میں طلب نہیں وہ بھی آئے، اس لیے کہ قرآن مجید ایسی کتاب ہے، یہ طلب پیدا بھی کرتی ہے، پیاس لگاتی بھی ہے، پیاس بجھاتی بھی ہے. جو پیاس والے نہیں وہ بھی آ جائیں، وہ آزمانے کے لیے آ جائیں. دیکھیے ایسی پیاس لگے گی کہ اس پیاس سے بڑھ کر لذیذ پیاس کوئی نہیں. دنیا کے سارے مشروبات میں وہ لذت نہیں جو اس پیاس میں لذت ہوگی. واللہ العظیم سخت پیاسے آدمی کو دنیا کے لذیذ ترین مشروبات سے پیاس بجھانے میں وہ مزہ نہیں آئے گا جو قرآن مجید سے حاصل ہونے والی پیاس لگنے میں مزہ آئے گا. اور اس کی تمنا ہوگی میری پیاس اور بڑھتی چلی جائے، اور یہ علامت ہوگی اس کی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے قریب ہونے کی. اس لیے ہمارے دوسرے دوست بھی اس میں جمع ہوں اور وہ بھی ہمارے ساتھ شریک. اور اس کا باقی انشاءاللہ العزیز لائے عمل جو ترتیب ہے وہ آئندہ کے انشاءاللہ کسی بیان میں ہم عرض کریں گے. ہم اسی پہ اکتفا کرتے ہیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ مجھے اور آپ سب حضرات کو ایسی توفیق عطا فرما دے جس سے اس کی رضائے کاملہ اور اس کا قرب خاص ہمیں نصیب ہو جائے. اور ایسی اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرما دے کہ ان عاجز بندوں کو، ان فقیروں کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کے لیے اپنی رحمتوں کے، اپنے دونوں جہانوں کی سعادتوں کے دروازے کھول دے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمارے گوشت، خون، ہر چیز کو قرآن کے لیے اللہ استعمال فرما دے. اور وہ دو دعائیں آج ہی سے ہمارے ورد میں شامل ہو جائیں تاکہ اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے ہمیں اس کے لیے قبول فرما لیں. وہ مطلوبہ صلاحیتیں، وہ مطلوبہ اوصاف اپنی رحمت سے ہمیں عطا فرما دیں جو اس پاک کلام کے لیے ضروری ہیں. اور اللہ تعالیٰ اس کی برکت سے ہمارا تزکیہ فرما دے، اس کی برکت سے ہمیں شفا عطا فرمائے، ظاہری امراض سے بھی اور باطنی امراض سے بھی. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.